बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर पर। क्या आपने कभी सोचा कि कोई बड़ा हादसा, किसी अजीज का इंतकाल या कोई शदीद परेशानी हमारे दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है? हम सब स्ट्रेस महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रेस इतना शदीद हो जाता है कि वो मामूल की ज़िंदगी गुजारने से कासिर हो जाते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर ये कैसे होता है और इसकी मुख्तलिफ इक़साम क्या है। सबसे पहले स्ट्रेस को देखते हैं। हम इसे तनाव भी कह सकते हैं। जब हमें किसी सूरत हाल का सामना होता है जिसमें तब्दीली की ज़रूरत होती है तो हम तनाव महसूस करते हैं। तनाव की दो अहम चीज़ें हैं। पहला स्ट्रेसर, ये वो वाक़या है जो हम पर दबाव डालता है, जैसे ट्रैफिक जाम, इम्तहान या फिर हमारे घरेलू मसाइल। उसके बाद आता है स्ट्रेसर रिस्पॉन्स। ये वो रद्द-ए-अमल है जो हम इस दबाव के जवाब में देते हैं, जैसे घबराहट, दिल की धड़कन का बढ़ना या फिर पसीना आना। जब आपको कोई बहुत अहम प्रेजेंटेशन देनी हो और आप तैयार नहीं हैं, तो वो प्रेजेंटेशन का वक्त आपके लिए एक स्ट्रेसर है और आपका घबराना और परेशान होना आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। लेकिन कुछ वाक़यात मामूली नहीं होते, जैसे दहशतगर्दी का हमला, ज़लज़ला या फिर शदीद हादसा। इन्हें ट्रॉमा कहा जाता है। ये वाक़यात इतने शदीद है कि ये हमारे दिमाग के अहम निज़ाम को मुतहर्रिक कर देते हैं, ख़ास तौर पर हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमारे दो अहम निज़ामों को चालू करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये हमें फ़ाइट और फ्लाइट के मूड में ले जाता है, यानी या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये गदूद को मुतहर्रिक करता है, जो स्टीरॉयड्स जैसे हार्मोन्स खारिज करते हैं जो हमें चौकन्ना और होशियार कर देते हैं। चाइल्ड डिसऑर्डर, ट्रॉमा और स्ट्रेस के अवाज़ की इक़साम देखते हैं। इन शदीद रद्द-ए-अमल को अगर DSM-5 में देखें तो ये कई इक़साम तकसीम है। आज हम 5 अहम अवाज़ का जायज़ा लेंगे, जिनमें 2 अहम पाए जाते हैं, जैसे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर और दूसरा डिसइनिबिटरी सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। फिर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके बाद फोर्थ आता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर आता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अगर हम बात करें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की, ये आर्ज़ा 5 साल से कम उम्र बच्चों में होता है। ऐसे बच्चे अपने वालिदैन या देखभाल करने वालों से जज्बाती ताल्लुक़ नहीं बना पाते। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बच्चे ना तो तकलीफ़ पुरसकून मांगते हैं और ना ही किसी की तसल्ली पुरसकून पाते हैं। वो जज्बाती तौर पर बहुत कम रद्द-ए-अमल देते हैं, खुशी कम ज़ाहिर करते हैं और अक्सर बग़ैर किसी वजह के चिड़चिड़ी या फिर डरे हुए नज़र आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चले देख लेते हैं इसके कॉजेज़ की। ये आर्ज़ा इस वक्त पैदा होता है जब बच्चे को इब्तदाई ज़िंदगी में शदीद लापरवाही का सामना हो, जैसे बहुत ज़्यादा बार फोस्टर केयर में तब्दील होना या से इदारों में परवरिश जहां बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो और एक देखभाल करने वाले को बहुत से बच्चों की देखभाल करनी पड़े। फ़र्ज़ करें एक बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 2 साल एक ऐसे घर में गुजारता है जहां इसे कभी गले ना लगाया गया हो और इसके रोने पर कभी किसी ने तवज्जो ही ना दी हो। जब वो बड़ा होता है तो वो किसी से आंख नहीं मिलाता और गले लगने से परहेज़ करते हैं। आप जब अपनी क्लाइंट्स को हैंडल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके पीछे ना चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। ज़्यादातर केसेस में चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और ये इन्हीं डिसऑर्डर की यानी मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह बनते हैं। अब हम देखते हैं DSA-3। ये रिएक्टिव डिसऑर्डर के बिल्कुल बरअक्स है। इस आर्ज़े में बच्चा अजनबियों यानी स्ट्रेंजर से बहुत ज़्यादा दोस्ताना और फ्रेंडली एंड डिसहिबिटेड होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा बच्चा बगैर किसी झिझक के किसी भी अजनबी के पास जाता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है और कभी अपने वालिदैन की तरफ देख कर भी नहीं दिखता कि वो महफूज है या नहीं। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के किसी अजनबी के साथ चले जाने को भी तैयार हो जाता है। आपने कभी किसी बच्चे को देखा होगा कि एक बच्चा किसी पार्क में किसी भी अजनबी को देखकर इसकी गोद में चला जाता है और इसे अपना हाथ पकड़ने देता है जैसे कोई इसका अपना ही हो। इसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये शख्स महफूज है या ख़तरनाक है। फिर हम बात करते हैं PTSD की। अब ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। ये किसी ट्रॉमा की वजह से पैदा होता है, जैसे जंगी हालात, असमत दरी या फिर शदीद हादसा। अब अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो जैसे री एक्सपीरियंसिंग, इसमें मुतासरा शख्स को बार बार सदमे वाले वाक़यात के डरावने ख्वाब आते हैं। वो पलट बैक्स का शिकार होते हैं। यह ऐसा लगता है कि वो दोबारा इस वाक़े में जा चुके हैं।
مثال کے طور پر آپ نے کسی فوجی کو دیکھا ہوگا جو جنگ میں گیا، جب وہ پٹاخوں کی آواز سنتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ گولیاں چل رہی ہے، وہ کب کب اٹھتا ہے۔ تو پھر ہم اوائڈنس کو دیکھیں تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، مریض ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ ایک خاتون جو کار حادثے میں زخمی ہوئی تھی، وہ کار چلانے سے ڈرتی ہے اور جب کسی تیز رفتار گاڑی کو دیکھتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو چینجز ان موڈ کی۔ اس میں شخص اپنے بارے میں بہت منفی سوچنے لگتا ہے، جیسے میں بیکار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو یا دوسروں کو الزام ٹھہرا دیتا ہے اور خوشی محسوس کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلے میں اپنا گھر کھونے والا شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ دنیا بالکل محفوظ نہیں ہے اور وہ اپنے دوستوں سے دور رہنے لگتا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں انکریزڈ اراؤزل کی۔ اس میں انسان ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی آواز پر بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کسی حملے کا شکار ہونے والے شخص رات کو ہلکی سی آہٹ پر جاگ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد چیک کرنے لگ جاتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ یہ علامات کم از کم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک موجود ہو۔ اگر یہ علامات 3 سے 30 دن کے درمیان ہو تو اسے ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اگر 1 مہینے سے زیادہ ہو تو اسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہیں گے۔ اگر ہم ڈسوسیٹیو سمپٹمز دیکھیں جیسے PTSD میں بہت کچھ لوگوں میں ڈسوسیشن کی علامات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو جسم سے الگ محسوس کرتے ہیں۔ ڈی پرسنلائزیشن، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے جسم کے باہر سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں خواب کی حالت میں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو لگتا ہے جیسے وہ فلم دیکھ رہا ہے، اس کا ہاتھ اس کا اپنا نہیں ہے۔ پھر ڈی ریئلائزیشن آتا ہے، یہ اپنے ارد گرد کے جو ماحول کو غیر حقیقی خواب جیسا یا دور محسوس کرتے ہیں۔ اس میں انسان کو لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا مصنوعی ہے اور ہر چیز دھندلی اور بے رنگ ہے۔ تو اب ہم نے کیا سیکھا کہ تناؤ اور صدمہ کس طرح ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کوئی جاننے والے ہیں ان میں ایسی علامات نظر آئیں تو انہیں سائیکولوجسٹ یا پھر سائیکیٹرسٹ سے مدد لینی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر اور ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کب اور کیوں ہوتے ہیں۔ PTSD کی بات کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ علامات 1 مہینے سے زیادہ رہے تو PTSD ہے، لیکن اگر وہی علامات کسی شدید صدمے یعنی ٹراما کے فوراً بعد شروع ہو اور 3 دن سے 30 دن یعنی 1 مہینے کے درمیان رہے تو اسے ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ PTSD جیسا ہی ہے لیکن یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ PTSD میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے سمٹمز کی بات کرتے ہیں، اس میں وہی چاروں گروپس ہوتے ہیں: اوائڈنس، نیگیٹو موڈ، اراؤزل، انسٹریشن میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ پھر اوائڈنس میں یاد آنے والی چیزیں یعنی اجتناب، بچنا۔ پھر نیگیٹو موڈ آتا ہے، خود کو مورد الزام ٹھہرانا یا خوشی نہ ملنا۔ پھر اراؤزل آتا ہے، یعنی نیند نہ آنا، چڑچڑاپن، ہمیشہ چوکنا رہنا۔ مثال کے طور پر سمجھے ایک شخص بہت بڑے کار حادثے میں شدید زخمی ہوتا ہے۔ حادثے کے اگلے 2 ہفتے تک وہ گاڑی کی آواز سن کر کانپ اٹھتا ہے، اسے نیند نہیں آتی اور وہ ڈرائیونگ کرنے سے بالکل گریز کرتا ہے۔ اگر یہ علامات 20 دن بعد یہ ختم ہو جائے تو یہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر تھا، لیکن اگر یہ 1 مہینے سے زیادہ رہے تو اب یہ PTSD بن چکا ہے۔ اس لیے کسی بھی بڑے صدمے کے فوراً بعد اگر یہ علامات نظر آئیں تو فوری طور پر سائیکولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اسے PTSD بننے سے روکا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ عارضہ کسی بڑے ٹراما کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی عام زندگی کی تبدیلی سے ہے، جیسے نوکری چھوٹ جانا، طلاق یا پھر مالی نقصان یا کسی بڑے شہر میں منتقلی کے جواب میں پیدا ہوتا ہے، اور موت یا پھر سنگین چوٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر۔ جبکہ اس دباؤ میں جو نمٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سمٹمز کی بات کریں تو اس کی علامات تناؤ کے 3 مہینوں کے اندر شروع ہوتی ہے اور یہ علامات معمول سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے انزائٹی یا پھر ڈپریشن، جسے ہم شدید پریشانی یا پھر افسردگی کہہ سکتے ہیں، کام یا سماجی زندگی میں خرابی، بے چینی اور لاچاری کا احساس۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک طالب علم جس نے ساری زندگی ایک چھوٹے شہر میں گزاری، اسے لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے، نیا ماحول، نئے لوگ اور تعلیمی دباؤ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے
وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، کلاس سے جانا چھوڑ دیتا ہے اور اکثر روتا رہتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہے کیونکہ یہ کوئی جان لیوا واقعہ نہیں بلکہ زندگی کی ایک بڑی تبدیلی ہے جسے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا۔ اچھا، لاسٹ پر ہم نے ڈی پرسنلائزیشن یعنی ڈسوسیٹیو سمپٹمز کا ذکر کیا تھا۔ یہ علامات اکثر پی ٹی ایس ڈی اور ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر میں پائی جاتی ہے، جہاں مریض اپنے آپ کو یا اپنے گرد و نواح کو غیر حقیقی محسوس کرتا ہے۔ اور ڈی پرسنلائزیشن میں کیا ہوتا ہے، جیسے ایک شخص جو ڈکیتی کو طرح بندک بنا ہوا ہے، بعد میں جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے باہر سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب خواب ہے، اسے ڈی پرسنلائزیشن کہتے ہیں۔ پھر ڈی ریئلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اور اگر اسے لگے کہ اس کے آس پاس کا کمرہ، ڈاکٹر سب کچھ جعلی ہے یعنی فیک ہے، تو فلم کی طرح لگ رہا ہے، تو اسے ڈی ریئلائزیشن کہتے ہیں۔ اب ٹریٹمنٹ اور سپورٹ کی بات آتی ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سائیکو تھراپی یوز ہوتی ہے، سی بی ٹی ہوتی ہے یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، پھر ای ایم ٹی آر یوز ہوتی ہے، پھر سپورٹس گروپ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جنہوں نے ایسا ہی صدمہ جھیلا ہو بہت فائدہ مند ہے، پھر لائف سٹائل چینج ہے، پھر میڈیٹیشن بھی بہت فائدہ مند ہے، جیسے صحت مند نیند اس سے بہت اچھی آتی ہے میڈیٹیشن سے۔ یاد رکھیں، یہ عوارض کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ دماغی صحت کے مسائل ہیں جن کا علاج ممکن ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے مدد لینی چاہیے، اتنی ہی صحت یابی ممکن ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر اور ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر، اور یہ پی ٹی ایس سے کیسے مختلف ہے، اور اس کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اور طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے معلومات کا بہترین ذریعہ بنی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں کیونکہ دماغی صحت ہی حقیقی خوشی کی کنجی ہے۔ اللہ حافظ۔